اچھا میں ایک سوال لے کے آیا ہوں علی بھائی سے، ایک اختلافی سوال ہے، ویسے تو میں ان سے انڈور بھی کر سکتا ہوں، لیکن آؤٹ ڈور کرنے جی کا مقصد یہ ہے کہ میرے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کو بھی اصلاح ہو جی جائے۔ علی بھائی کی کچھ دن پہلے ایک اسٹیٹمنٹ اپلوڈ ہوئی ہے یوٹیوب پہ ایز اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کے حوالے سے، تو جس میں وہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 39 کا حوالہ دیتے ہوئے قال عفریت من الجن، اس کا ترجمہ جو اعلیٰ حضرت نے خبیث کیا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس بات پہ کافی چیز ریسرچ کر رہا تھا اور کافی چیزیں پتہ چلی ہیں، جیسے کہ ہم نے صحیح بخاری 3423 حدیث، امام نسائی کی 10,726 نمبر حدیث، جو عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عفریت جن آیا جو ان کی نماز خراب کرنے آیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی عفریت کا معنی جو خبیث ہی ہوا ہے، اور اس کے بعد امام ابن حجر عسقلانی اپنی شرح صحیح بخاری میں یہی روایت کرتے ہیں کہ اس کا عفریت کا معنی خبیث ہے۔ اس کے بعد امام بدر الدین عینی وہ بھی اپنی طرت کاری شرح صحیح بخاری میں بھی اسی کا ترجمہ عفریت کا ترجمہ وہی کرتے ہیں، خبیث ہی کرتے ہیں۔ اور قرآن کی تفسیر جو لکھی ہے امام ابو جعفر محمد بن جرار اپنی کتاب تفسیر تبری میں اسی آیت کا جو ترجمہ میں نا وہ لکھتے ہیں کہ مارد کا مطلب نافرمان۔ تو اگر اعلیٰ حضرت میں فتویٰ آئے گا تو کیا ان سب بھی فتویٰ آئے گا؟ یا علی بھائی اپنی یہ بات ایکسپلین کر دیں، کیونکہ جو امام مجاہد ہے نا جن سے انہوں نے قول نقل کیا ہے وہ سید عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں، تو وہ تو نافرمان بھی کہہ رہے ہیں اس جن کو، اور یہاں تک کہ امام حسن بصری نے تو کفر تک کا فتویٰ لگایا اس جن پہ۔ تو کیا فتویٰ جو علی بھائی نے اعلیٰ حضرت پہ لگایا کیا ان سب پہ فتویٰ آئے گا، یا علی بھائی نے اس جن کو صحابی بھی کہا ہے؟ تو یہ بھی ایکسپلین کریں کہ علی بھائی نے کس ٹرم میں اس کو صحابی کہا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی سورۃ السواد میں آیت نمبر 37 اور آیت نمبر 38 میں جو ذکر ہوا ہے کہ حضرت سلیمان کے جو تابع تھے جن، وہ غوطہ لگانے والے، عمارتیں بنانے والے اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے، اگر تو ان کے پاس کئی جن تھے، اگر وہ سارے جن پھر ان کے پاس خبیث جن بھی تھے اور دوسرے بھی تھے، تو کیا ساروں پہ صحابیت کا فتویٰ لگے گا؟ اور رسول اللہ کے پاس جن آیا کیا اس پہ بھی صحابیت کا فتویٰ لگے گا؟ اور جو قرآن پاک میں دلیل مضبوط تھی، میں کہا علی بھائی سے بھی خلاف کیا جائے اس بات پہ، علی بھائی سے ایکسپلین کر دیں تو انشاءاللہ بہتر ہے، کیونکہ سورۃ یوسف میں حضرت جو یوسف کے جو ساتھیوں کا ذکر آیا وہ بھی تو سارے کافر تھے جو جیل میں ان کے ساتھ تھے، اگر ساتھی سے مراد ان کے جو پاس بندے ہیں ان سے اس کو صحابیت کہا جاتا ہے، تو ان ساروں پہ بھی صحابیت کا فتویٰ لگے گا؟ تو اس چیز کی ایکسپلینیشن ان دو سوالوں کی نا تو آپ مجھے کروا دیں، جزاکم اللہ خیر۔ نہیں جو یہ کہہ رہا نا کہ وہ کافر ہے، دلیل اس نے پیش کرنی ہے۔ مسلمان کہنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان تو وہ ہے اس لیے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، نمبر 1۔ اب یہ جتنی مثالیں دے رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں سرکش جنات بھی تھے جو ان کے حکم سے کام کرتے تھے، جی وہ سرکش جنات تو وہ تھے کہ جو ان کے حکم سے کرتے تھے اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انہیں قدرت دی ہوئی تھی، اور یہ وہی سرکش جنات تھے کہ جن سے کام لیتے وقت جو سورہ سبا میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے بیٹھے رہے اور اسی حالت میں وہ فوت ہو گئے، جب لاٹھی کو دیمک چاٹ گئی تو جنات کو پتہ چلا وہ سرکش جنات تھے۔ یہ جو ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا جن ہے یہ سرکش نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پہ یہ بات نہیں کی ہے، اس نے خود اپنی جو سروسز ہیں وہ پیش کی ہیں، اور ساتھ اس نے کہا کہ میں قوی بھی ہوں امین بھی ہوں، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے طاقت بھی دی ہوئی ہے اور میں امانت دار بھی ہوں۔ وہ اپنی جو لائلٹی ہے، لائل ہونا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ شو کر رہا ہے، سرکش کہاں سے ہو گیا؟ اور باقی آپ نے جتنی احادیث سے مثالیں دی ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جن کا ذکر نہیں ہے۔ یہی تو بریلویوں کا مسئلہ ہے، ان کے علماء کا بھی ان کے بڑوں کا بھی، کہ بات کہیں اور سے اٹھاتے ہیں کہیں اور فٹ کرتے ہیں اور دین کے اندر تحریف کرتے ہیں یہ لوگ۔ وہ جس عفریت کا ذکر ہے وہ بخاری مسلم میں ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام کی نماز میں خلل ڈالا تھا۔ اس عفریت نے کون سا خلل ڈالا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی نماز کے اندر؟ الٹا یہ تو اپنی سروسز پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں کبھی ہوں، میں امین ہوں، میں خود سے آپ کا کام کروں گا۔ یہ سرکش کہاں سے ہو گیا؟ دوسرا میں نے عرض کی تھی کہ یہ خبیث خود عربی کا لفظ ہے، تو یہاں پہ تو خبیث جن یا عفریت آیا۔ عفریت کے دو معنی ہیں، خبیث بھی ہو سکتا ہے، قرائن بتائیں گے کہ وہ خبیث ہے کہ نہیں۔ نبی علیہ السلام کی نماز میں جس نے خلل ڈالا وہ عفریت خبیث ہی تھا، کیونکہ خبیث یہ کام کر سکتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ وقت پیغمبر کو اپنی سروسز خود دے رہا ہے، نہ کہ ان کی دھوس میں دے رہا ہے، خود دے رہا ہے، تو یہ تو مطیع ہے۔ تو اس بات کو اس سے جوڑنا اور عفریت کے لفظ کو لے کے یہ دنگا فساد کھڑا کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ وہاں پہ خبیث معنی عفریت کا اس وجہ سے ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام کی نماز میں خلل ڈالا تھا، جو بخاری مسلم میں ہے، جو سورۃ النمل میں آیت نمبر 39 میں آیا ہے
وہ تو خلل ڈالنے والا تو نہیں, وہ تو اپنی سروسز پیش کر رہا ہے. اس کو خبیث ثابت کرنے کے لیے آپ کو دلیل چاہیے, وہ دلیل پیش کریں, ٹائم قیامت تک ہے. صرف افریت کا ایک معنی وہ بنتا ہے, تو پھر معنی تو آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ مکر کا ترجمہ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے اللہ کے لیے تدبیر کر دیا ہے, اور دوسری جگہ انہوں نے کافروں کے لیے مکر کر دیا ہے. ادھر تو آپ لوگوں نے یہ ڈاکٹرین اڈاپٹ کی ہوئی ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ولد الحرام اور مسجد الحرام دونوں میں کیا حرام کا مطلب آپ ایک لیں گے؟ وہاں حرمت والی جگہ مراد ہے اور یہاں آؤٹ آف ویڈ لاک مراد ہے. اب لفظ تو ایک ہے, تو لفظ افریت ایک ہے, لیکن وہ قرائن فیصلہ کریں گے کہ یہاں افریت سے مراد دیو ہے, کل پاورفل جن ہے یا خبیث جن ہے. تو یہ میرا جو موقف ہے بالکل واضح ہے, ان کے پاس کوئی بھاگنے کی دلیل نہیں ہے. ان کو کہ ولد الحرام اور مسجد الحرام لفظ ایک حرام ہے, لیکن دونوں جگہ مختلف معنی دے رہا ہے. افریت لفظ ایک ہے, لیکن جب وہ نبی الاسلام کی نماز میں خلل ڈالنے والے جن کے بارے میں آئے گا تو آپ اسے خبیث بھی کہیں, کافر بھی کہیں, سب کچھ کہیں. لیکن جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اپنی سروسز پیش کر رہا ہے, الٹا وہ کہہ رہا ہے میں قوی بھی ہوں, امین بھی ہوں, تو نبی پر یہ واجب ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جب کوئی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے وہ اسے ٹوک دے کے جھوٹے, تو سرکش خبیث جن ہے, تجھے تو میں نے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. ان لوگوں نے, بریلویوں نے اپنے باپے بچانے کی خاطر قرآن و سنت کا مذاق اڑایا. یہی تو ان کے اوپر لعنت پڑتی ہے نا. یہ آج تک چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے. یہ چھوٹو, جو چھوٹو آ کے افریت کا دفاع کر رہا ہے, یہ چھوٹو اس مناظرے میں بیٹھا ہوا ہے جس میں اس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا, اور یہ چھوٹو نے قیامت والے دن اللہ نے پوچھنا ہے تو جتنی منافقت کرتا ہے, تو نے سبحان اللہ کہا تھا چشتی رسول اللہ کے دفاع کے اوپر. تیرا بنیادی عقیدہ چشتی رسول اللہ ہے. آج تو جتنا مرضی چیخ لے, وہ گناہ تیرا معاف نہیں ہونا. اس گناہ کی اعلانیہ توبہ کرے گا, اور تجھے تائب کروانے والا جو ہے نا, باباؤں کے بابا انجینئر صاحب, ان کی تعریف کرے گا کہ اس نے مجبور کیا تجھے اس توبہ پر. تیرے کسی بزرگ کو توفیق نہیں ہوئی. تیرے بزرگ جو اس مناظرے میں جن کے پیچھے بیٹھ کے تو سبحان اللہ کہہ رہا تھا نا, ان کے ذریعے تجھے توبہ نصیب نہیں ہوئی. توبہ اس حقیر کے ذریعے ہوئی ہے جس سے تمہارے لاکھوں بریلویوں کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچایا, چشتی رسول اللہ کو چھوڑ کے. اور دوسرا, اشعری رسول اللہ کو آج تک غلط کہہ رہے ہیں. اس کے لیے بھی کوئی تلاش کر لو نا کہ تبدیل ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. چھوٹو تو نے نہیں بچنا. تجھے میں نے پہلے کہا تھا تیرے یہ معاملے کی گیم ہی نہیں ہے. بڑے کو لانچ کرو اپنے کو. بڑے اس لیے لانچ نہیں ہوتے, ان کو پتا ہے کہ جب چھوٹے ذلیل ہو رہے ہیں ہم تو زیادہ ذلیل ہوں گے. تو چھوٹو تو نے جھوٹ بولا, پہلے تو نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا, تیری ویڈیو نکل آئی, تو ذلیل ہوا. اب پھر تو ذلیل ہوگا یہ افریت والے معاملے میں. اور دوسرا, وہ میرے کلپ میں تو میں نے بتایا تھا تیرے اعلیٰ حضرت نے صحابہ کو نہ مرد کہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اعلیٰ حضرت سے پوچھ کے تو کہاں کا مرد ہے کہ تو نے صحابہ کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 میں لکھا نہ مردی دکھائی. اور سارے بریلوی کہتے ہیں نہیں اعلیٰ حضرت تو بڑے احترام سے ترجمہ کرتے تھے. وہ صحابہ کرام جو غزوہ احد میں شروع میں ریلیکٹنٹ تھے, یہ منافقین کا ذکر نہیں ہو رہا, وہ صحابہ جو شروع میں ریلیکٹنٹ تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمت بندائی اور وہ جہاد میں شریک ہوئے. ان کامل الایمان مومنین کو اعلیٰ حضرت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122 میں لکھا قریب تھا تم نامردی کر جاتے. نامرد کا لفظ استعمال کیا. باقی تمام نے ترجمہ کیا کم ہمتی, بزدلی. یہ ان کے اعلیٰ حضرت نے نامرد کہا. تو اب میں اگر اعلیٰ حضرت والی زبان استعمال کروں تو میں کہوں کہ اعلیٰ حضرت تو خود نامرد ہے جس نے صحابہ کرام کو نامرد کہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ خود فیصلہ کریں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو یہ جو انہوں نے ڈھکوسلا بچایا تھا نا جی, اعلیٰ حضرت بڑا مؤدب ترجمہ کرتے ہیں, تو میں نے بتا دیا کہ سلیمان علیہ السلام کے صحابی جو قوی تھا, امین تھا, اور ان کا مطیع تھا, وہ خبیث نہیں تھا, اس کو انہوں نے خبیث جن لکھا. اور سب سے بڑی بات, تمہارے اعلیٰ حضرت کے بعد کسی بھی بریلوی عالم نے اس کا ترجمہ خبیث جن نہیں کیا. لے چھوٹو تو پکڑا گیا, پڑھ ترجمہ جا کے کرم علی شاہ صاحب کا, پیر کرم کا, انہوں نے افریت کا ترجمہ افریت کیا. باقی لوگوں کے ترجمے پڑھ کے دیکھو, کسی نے خبیث جن ترجمہ نہیں کیا. اور باقی فرقوں والے کے بھی ترجمے پڑھو, سب نے ترجمہ کیا دیو ہے کل جن, کبھی جن, طاقتور جن. کسی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی جن کو خبیث نہیں کہا. تو میں نے یہ پکڑ لی ان کی بات, خبیث خود عربی کا لفظ ہے, جو بخاری میں دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اے اللہ میں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. ٹوائلٹ میں جاتے وقت کی دعا ہے. افریت کا ترجمہ قرائن کے ذریعے ہوگا. یہاں قرائن بالکل سپورٹنگ نہیں ہے کہ وہ کوئی خبیث جن تھا. وہ تو اپنی سروسز پیش کر رہا ہے, اور وہ مجبورن بھی نہیں ہو رہا. وہ ساتھ کہہ رہا ہے میں کبھی ہوں, امین ہوں. اور نبی پر یہ واجب ہوتا ہے, یہ فقہا کا مسئلہ ہے کہ نبی پر واجب ہوتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی غلط بیانی کرے وہ اسے ٹوک دے.
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے نہیں ٹوکا. اس کا مطلب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام مانتے تھے کہ وہ کبھی بھی تھا اور امین بھی تھا. تو صحابی جن کو کہنے والا اب اعلیٰ حضرت رافضی نہ ہوا, اور دوسری طرف ہمارے نبی کے صحابہ کو وہ نمبر لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹائم قیامت تک ہے, زندہ مردہ نکال دو. میں نے بتایا میں بریلویوں کی دائی ہوں, اور دائیوں سے پیٹ نہیں چھپے ہوئے ہوتے. مجھ سے زیادہ بریلویت کا دفاع کس نے کیا ہوا ہے؟ میں آج بھی بریلوی بن جاؤں نا تو کوئی جو بندی اور اہل حدیث میرا مقابلہ نہیں کر سکتا, سوائے ان کے کہ جنہوں نے میرے لیکچر دیکھے ہو. میرے لیکچر اگر انہوں نے دیکھے, نہ کوئی زندہ وہابی نہ کوئی مردہ وہابی, اگر میں بریلوی بن جاؤں نا میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو سرکار پھر میں تو وہ ہوں, تو میرے سامنے اگر کوئی بریلوی آئے گا تو بریلوی تو شاید کوئی نہیں. ٹھیک ہے, جلی ہو گئی اور بولا, ویسے اور بھی بول سکتا لیکن باقی لوگوں کا ہاتھ مارا جائے گا. میرا خیال ہے چھوٹو واسطے نہیں خوراک ہے. چھوٹو ہے 3 ادار تیرے تک قیامت تک نہیں. تو جڑا پیچھے سبحان اللہ کہا تھا تو نے چشتی رسول اللہ کے دفاع پہ, تو لانتی ہوا, اس کو دفاع کر کے آئے, تو جھوٹ بول رہا ہے کہ کتابوں میں داخل کر دیا ہے. جن لانتیوں کے ساتھ بیٹھ کے تو نے دفاع کیا اور سبحان اللہ کیا, قیامت تک تیرے پہ لعنت پڑنی ہے جب تک تو اپنے اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا, اور ساتھ یہ بتاتا نہیں کہ انجینئر کی وجہ سے میں نے توبہ کی ہے. دوسرا, تو نے عفریت کو گھسیٹ کے یہ حرکت کی, ایک کبھی اور امین جن کو, جو نبی کے سامنے کبھی اور امین کہہ رہا, نبی اسے جھوٹا نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے, اور تو نے خبیث جن کا دفاع کیا, خبیث لفظ کا, اور لا کے حدیث بخاری سے پیش کی. وہ تو حضور کی نماز توڑوا رہا تھا عفریت, وہ عفریت خبیث تھا. یہ اسی طریقے سے کہ تو کہ ولد الحرام اور مسجد الحرام دونوں جگہ حرام کا ایک ہی معنی ہے. ٹھیک ہے نا. اور تیسرا, نامردی کا لفظ استعمال کیا صحابہ کرام کے لیے, جو احد کے صحابہ تھے, جو اعلیٰ ترین صحابہ ہیں بدر و احد والے, ان کے لیے نامرد کا لفظ تیرے اعلیٰ حضرت نے استعمال کیا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ بابوں کو بچانے کا مطلب ہے اپنا ایمان کیا, اس لیے میں نے ادارہ بلند کیا ہے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, کیونکہ میں نبی کے ساتھ جڑ کے اپنا ایمان بچاتا ہوں. تو اپنے بابوں کو بچاتے بچاتے تمہارا فرقہ, اور تمہارے سے مراد بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے, اپنے بابوں کو بچاتے بچاتے اپنا رشتہ رسول اللہ سے توڑ بیٹھتے ہو, اور اپنے لیے جہنم واجب کروا بیٹھتے ہو جب تم ان چیزوں کے جھوٹے دفاع کرتے ہو. یہ 3 ادار رہیں گے انشاءاللہ قیامت تک, الا یہ کہ تو توبہ کر لے. توبہ کا دروازہ موت کے گھر تک ہے انشاءاللہ. تیرے ماننے والوں نے تو توبہ کر لی, آگے لائف سٹوریز میں دیکھ کتنے بریلوی اللہ کے وجہ سے چینج ہو رہے ہیں.